کامران مرتضیٰ صاحب، ایک آل پارٹیز کانفرنس خیبر پختونخوا کی حکومت نے بلائی امن و امان کی صورتحال پر. اس کا تمام جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا، اس میں شرکت نہیں کی سمیت جے یو آئی کے. تو اب ایک اور کانفرنس بلائی جا رہی ہے، لیکن اس کے اگرچہ موضوعات مختلف ہیں. لیکن آپ بتائیں گے کہ کیا وجہ تھی علی امین گنڈاپور صاحب یا ان کی حکومت کی طرف سے بلائی گئی اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کی؟ علی امین پہ جو ہے کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. علی امین کا حال یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ مختلف ٹویٹس کرتا ہے جس میں بتا دینے کا جو ہے ایلیگیشن بھی ہے. جب علی امین کی حوالے سے اس کی جو اس کے باس ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا جانا بنتا نہیں. لیکن وہ انہوں نے نام نہیں لیا علی امین گنڈاپور کا، یہ مارجن ان کے لیے نکلتا ہے. صوبائی حکومت کا عہدیدار نا، اہم عہدیدار وہی ہے نا. صوبائی حکومت تو انہی کے پاس ہی نا، چیف ایگزیکٹو تو وہ ہیں. اس میں اگر فرض کر لیں کہ اس کے جو انفارمیشن منسٹر بھی کوئی کام کریں گے تو وہ ایلیگیشن تو انہی پہ آئے گا نا. منسٹری ہے نا اس کے نیچے. مگر اسٹل جو ہے نا پھر علی امین کا اپنا رویہ دوسروں کے بارے میں، تو وہ پھر اتنی کوئی ہمدردی نہیں ہے ہمیں علی امین کے ساتھ کسی قسم کی بھی. مین وائل جو ہے ایک الیکشن کے معاملے تھے، وہ جو ہے وہ بات مل کے جو ہے تمام پارٹیوں نے کی تھی وہ اپنے آپ کو الزامات سے بچانے کے لیے. وہ الزامات سے ہم نکل آئے ہیں. جو ان کا حصہ تھا ان کو مل گیا، جو ہمارا حصہ تھا ہمیں مل گیا. بات وہ ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لانگ ٹرم ریلیشنز جو ہے نا ان کے ساتھ علی امین صاحب کے ساتھ بن جائیں گے یا علی امین کے ساتھ جو ہے نا معاملات لے کے ہم لمبی مدت تک چلنے کا کوئی پروگرام رکھیں. ان کا ایک فرض ہے، ان کے پاس جو ہے ایبسلوٹ میجارٹی ہے جو نمبر گیم ہے اس کے مطابق. تو ان کو جو ہے نا ان کے صوبے میں امن امان بھی ہونا چاہیے. ان کو دوسری پارٹی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جو سیٹیں جے یو آئی کے پاس ہے وہ بھی انفیکٹ ہماری تھی، جو ان کے پاس ہے وہ بھی انفیکٹ ہماری تھی، اور جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ بھی انفیکٹ ہماری تھی، اور جو کسی کے پاس نہیں ہے وہ بھی ہماری تھی. تو جب ایک آدمی کہی ہے تو پھر کریں اپنا حکومت کر کے بتائیں. چلیے، مگر محمود اچھک صاحب اگر بلاتے ہیں کانفرنس ایک ظاہرہ اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے وہ بلائیں گے، اس میں جائیں گے آپ؟ ایسا ہے کہ وہ ابھی تک کوئی فارمل وہ نہیں آیا انویٹیشن. انویٹیشن نہیں آیا. ہمارے پرانے گلے شکوے ابھی تک برقرار ہیں. وہ پچھلی دفعہ بھی جب ان کا اس میں جو یہ وکیلوں سے متعلق جو ہاسٹل ہے اس میں جو فنکشن تھا اس میں نے چیزیں خود سامنے رکھی تھی. مولانا صاحب تو اس وقت ملک میں نہیں تھے، تو میں نے اپنی سپیچ میں جو ہے چیزیں سامنے رکھی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک دفعہ 26 امینڈمنٹ میں جو ہے نا انوالو ہو جاؤ، بات آگے تک جو ہے نا 1 میل دور تک چلی جائے. اس کے بعد جو ہے نا جب آپ کا کام نکل جائے اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو کام انہوں نے کیے، اس میں ساری خرابی کے ذمہ دار تو وہ ہیں، اور جو بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. مطلب اتنی بھی جو ہے نا وہ لحاظ نہیں رکھتے کہ کہہ دیں کہ جی وہ درست نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر جھوٹوں کو کس لیے اپنی جو ہے نا اس میں آپ محفل میں بلاتے ہیں؟ بغیر جھوٹوں کی اپنی محفل جو ہے سجائیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. فیصل جوہری صاحب، 5 اگست کو کیا ہو رہا سر؟ 5 اگست کو سر جمعہ غفیر نکل رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ انقلاب لا رہے ہیں ملک کی سڑکوں کے اوپر، گلیوں کے اوپر، اور اس کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لیڈ کرے گی فرام دا فرنٹ یا ویڈیو پہ بیٹھ کے. تو 5 اگست کو تو یہی ہو رہا ہے. جتنا کا آپ کو علم ہے اتنا کہ ہمیں علم ہے. نہیں تو اس کا یہ ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے یا پلان کو پیچھے یا آپ کو بتایا گیا؟ کیونکہ لیڈرشپ تو یہ پلان نہیں بتا رہی کہ کرنا کیا ہے، کیسے ہوگا، مقامات کیا ہوں گے، کون لیڈ کر رہا ہوگا، کون، اس کا کوئی ڈھانچہ چلیے پبلک میں نہیں آیا لیکن پارٹی کے اندر کہیں آیا ہوا سر؟ یہ بہت خفیہ حکمت عملی ہے، یہ پبلکلی نہیں بتا سکتے ہم. اچھا، ہم اب دیکھیں نا، ہم ایک ایسی حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ ابھی وہ ان کو بیٹر میں رکھی ہے، وہاں سے وہ انڈے بچے دیں گے تو آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن ہم یہ ذرا جو ہے نا یہ ایسی حکمت عملی ہمارے پکائی جا رہی ہے، لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ 6 تاریخ کو بتائیں گے. اچھا، تو خان صاحب نے جو اپنی ایک کنسرن کا انہوں نے اظہار کیا کہ کوئی مومنٹم مجھے گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ پھر غلط ہوا نا کنسرن، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبردست حکمت عملی تو بنائی جا رہی ہے.
نہیں خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنے اہل لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو، اتنا مطلب وہ کام کر رہے ہیں. خان صاحب کو مومنٹم تو ظاہر ہے وہ جیل میں ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں نا اتنا زیادہ لوگ موبلائزیشن کر رہے ہیں. جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں ریلیاں نکال رہے ہیں. انفارمیشن سیکرٹری صاحب کے پی ہاؤس چھوڑ کے جنگ چلے گئے ہیں، اور پوری جو پارٹی ہے وہ اس وقت لوگوں کو موبلائز کر رہی ہے، جذبہ ابھار رہی ہے. اور ہر طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے ہیں سڑکوں کے اوپر. آپ دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے ریلیاں نکل رہی ہیں. صحیح. آپ جو ہیں وہ ٹویٹس بھی نہیں دیکھتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ تو پابندی ہے. تو بہت جمع غفیر انشاءاللہ آپ کو آئے گا. چلیں جو چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہیں وہ شاید سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً معلوم ہوں گی. آپ چونکہ اس پر ہنس کر اپنا کامنٹ دے چکے ہیں اس لیے آپ سے تو کامنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اسد بھائی پہلے ہی کہا تھا فیصل چودھری صاحب سے پوچھ لیں، یہ انقلاب کی جو تشریح ہے، انقلاب میں صرف آپ کو بتاؤں، دیکھو یہ انقلاب جو نکلا تھا نا کے پی کے ہاؤس سے 5 تاریخ دی گئی تھی، مگر وہ گیا تھا لاہور، وہاں ایک شایانہ شان ایک ڈنر ہوا تھا. وہ انقلاب 5 کی بجائے 9 دن آگے چلا گیا تھا. تو جس تحریک کا آغاز ہی جو ہے وہ اچھا نہ ہو، وہ مطلب تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اور دوسرے میں آپ کو بتاؤں یہ انہوں نے ایکٹیویٹی ابھی تک کیا کی ہے. ایک اپلیکیشن لاہور میں جلسے کے لیے دی ہے، اور کوئی انہوں نے کوئی حکمت عملی ان کے پاس نہیں ہے.